حدیث نمبر 588 588 عن انس رضی اللہ عنہ فی روایت طویلۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاور حین بلغنا اقبال ابی سفیان وقام سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فقال. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا اس وقت جب اطلاع ملی ہے کہ ابو سفیان آنے والا ہے. یہ بات جب آئی تو ابو سفیان کے بارے میں لکھ لیجئے. ابو سفیان کون ہے صاحب؟ مشہور ترین شخصیات میں سے ایک ہے. ابو سفیان کا نام ہے ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ. ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ. یہ تقریباً ساری زندگی یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وصال مبارک سے کچھ عرصہ پہلے تک ظاہری اعتبار سے، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ شدید ترین دشمنوں میں سے ایک ہے، بلکہ ان سب کے لیڈر ہے کہہ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد آپ جو ہے تمام جنگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور اہل مدینہ اور مسلمانوں کے خلاف جو لڑے گئے ہیں، تقریباً تمام جنگوں میں ابو سفیان کا بڑا ہاتھ رہا ہے اور بڑا ان کی دولت بھی اس کے اندر لگی ہے اور کافی پیسہ ان کا لگا ہے. اور ان کے مذمت میں، ابو سفیان کی مذمت میں قرآن کریم میں کئی آیتیں نازل ہوئی، کئی مقامات پر آیات نازل ہوئی ہیں ابو سفیان کی مذمت میں. اور کیا کہتے ہیں، بہت سخت الفاظ کے ساتھ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، میں بہت اختصار کے ساتھ بتا دے رہا ہوں آپ کو ایک سرسری طور پر، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. یعنی اس وقت بھی بہت کوشش کیے تھے کلمہ نہیں پڑھنے کی، لیکن جب بالکل نظر آیا کہ عمر بن الخطاب کی تلوار گردن پہ ہے اور بالکل اب اگر ذرا بھی اونچ نیچ کریں گے تو جان چلے جائے گی، تو ایسے حالات میں بہت مشکل سے آپ جو ہے کلمہ پڑھ لیے. اور اس کے بعد جو ہے کچھ دن تو خاموش زندگی گزارے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا تو اس وقت یہ مولا علی کے گھر پر جا کر ان کو بھڑکانے کی کوشش کرے تھے، ورغلانے کی کوشش کرے تھے اور ایسے وسوسے ڈالنے کی کوشش کیے تھے تاکہ مولا علی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں لڑائی ہو جائے اور مسلمانوں میں ایک انتشار پیدا ہو جائے. بہت کوشش انہوں نے کیا، مگر کس کا حربہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر چل سکتا ہے. مولا علی علیہ السلام اسی وقت ان کو یہ منہ پہ فرما دیے تھے کہ ابو سفیان ابھی بھی تمہارے اندر سے کفر کی بو آ رہی ہے مجھے. یعنی وہ مسلمانوں کو لڑانے کی جدوجہد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی انہوں نے کوشش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کافی آپ کے اونچ نیچ، آپ کے اور آپ کے فرزند کے معاملات کافی اونچ نیچ رہے ہیں، تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے. اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت آپ کی خلافت ہوئی تھی، اس وقت جو ہے وہ آپ بڑے خطرناک الفاظ ابو سفیان نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک گھر میں جمع ہوئے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں سارے بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ خلیفہ آپ کو چن لیا گیا، اب کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. جب اس پہ رائے مشورہ اور گفتگو ہو رہی تھی تو ابو سفیان بھی وہاں پر آئے تھے اور یہ کیا کہتے ہیں، نابینا ہو گئے تھے، دونوں آنکھ چلے گئے تھے. تو کوئی بچے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آ کر انہوں نے کہا تھا کہ بنو امیہ والو، اب تمہارے ہاتھ میں حکومت آئی ہے، بس کود کے، جیسے ایک بچہ بال کو پکڑتا ہے، چھوٹے بچے کو کیسا شوق ہوتا ہے کود کے بال پکڑ لیتا ہے، وہ ویسا کود کے تم حکومت کو پکڑ لو جتنا تم پکڑ سکتے ہو، کیونکہ کوئی نہ جنت ہے نہ کوئی دوزخ ہے، بس جو کچھ ہے وہ حکومت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جھڑکی دے کر وہاں سے نکال دیے تھے اور اپنے خادمین کو یہ حکم دے دیے تھے کہ ابو سفیان دوبارہ میرے پاس نہیں آنا. تو یہ ان کے اسلام کا یعنی یہ لیول تھا آپ کے اسلام کا. اور جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دشمنی میں زندگی گزارے، اور تقریباً جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جتنے بڑے بڑے جنگوں کے آپ نام سنیں گے ان سب کے اندر سب سے مین کردار ان کا رہتا ہے. ایون جنگ بدر، اب دیکھیے یہاں پر جو ذکر حدیث شریف کا ذکر ہو رہا وہ جنگ بدر سے متعلق ہے، جو حدیث شریف ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ جنگ کی بھی مین ریزن جو ہے وہ ابو سفیان اور ان کی کارستانی ہی ہے، اگرچہ کہ مارا گیا اس میں ابو جہل،
اس میں مارا گیا ولید، اس میں مارا گیا عتبہ، یہ بڑے بڑے جو پرجوش لوگ تھے یہ مارے گئے، لیکن ان کے پیچھے جو سارا دماغ تھا ان کو لڑانے میں، ان کو ورغلانے میں اور ٹکرانے میں، وہ سارا ابو سفیان کا تھا۔ اور اس طرح سے باقی جنگوں میں بھی تھا۔ ابو سفیان کا انتقال 31 ہجری کو ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 31 ہجری کو ابو سفیان کا انتقال ہوا۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کوشش کی ہے۔ ایک بیجاپور کے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، بڑی عمر کے آدمی تھے، چلتے چلتے ان سے یعنی ہوٹل میں ان کے ساتھ کھانا کھانے کا اتفاق ہو گیا، تو ایسے ہی گفتگو نکلی، میں ان کو نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتے، ہم ساتھ میں کھانا کھائے، تھوڑا سا اسلامیات کے اوپر گفتگو ہوئی، ادھر کا تذکرہ نکلا، تو میں ان سے سوال کیا، وہ بتائے تھے مجھے کہ تاریخ اسلام میں نے لکھا، ایسا لکھا، تو میں ان سے پوچھا تھا تو پھر یہ حضرات کے بارے میں کیا لکھے آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کر سکتے ہیں اور سازشیں کر سکتے ہیں کرے ہیں اور صحابہ کرام کو قتل کروائے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا لکھے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، اگرچہ کہ درس سے ہٹ کر ہے، لیکن یعنی میرے دل پر لکھے گیا وہ ایسے کلمات تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان حضرات کے بارے میں، ابو سفیان، ان کے بیٹے اور ان کا جو کنبہ تھا، ان لوگ کی سازشوں سے متعلق انہوں نے لکھا کہ ان لوگ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو رضی اللہ عنہم میں شامل کر لیا جائے اور رضی اللہ عنہم کے کیٹیگری میں ان کو لایا جائے، لیکن وہ لوگ تیار ہوئے ہی نہیں آخری وقت تک آنے کے لیے۔ مجھے بڑا یعنی مضبوط جملہ لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ لوگ کے لیے سب کچھ کر دیے کہ یہ کسی طرح سے یہ اہل ایمان میں آ جائیں، لیکن ان کی نیت ہی نہیں تھی، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم روایت پڑھتے ہیں 588 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کیا جس وقت اطلاع ملی کہ ابو سفیان آ رہا ہے، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کیے کہ اب کیسا کرنا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ صرف بزنس کا قافلہ آنے والا تھا، اور مسلمانوں نے یہ پروگرام بنایا کیونکہ کفار ابو سفیان اینڈ کمپنی نے، یہ لوگ مکے کے اندر مسلمانوں کے جو مہاجرین ہیں ان کے گھروں پہ، ان کے دکانوں پہ، ان کی تجارتوں پر، ان کے اموال پہ یہ لوگ قبضہ کر لیے تھے، تو اب ان کو مکے والوں کے جو ظالمانہ قبضہ ہے وہ مال واپس کھینچنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تو ملک شام سے جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ قافلہ ہم لے لیں گے اور ہمارے مال کے بدلے میں یہ مال ان سے کھینچ لیں گے۔ تو یہ پروگرام میں یعنی ایک بزنس قافلے کو اپنے قبضے میں لینے کی نیت سے یہ لوگ نکلے، تو ان کے پاس برابر جو آرمی ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی برابر نہیں تھی، ہتھیار بھی برابر نہیں تھا۔ 313 لوگ تھے جن میں اکثر انصاری لوگ ہیں، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ انصاری لوگ لڑنے والے لوگ نہیں تھے، یہ فائٹر لوگ نہیں تھے، یہ کسان لوگ ہوتے تھے زیادہ تر، اور یعنی سیدھی سادی مڈل کلاس، سیدھی سادی زندگی گزارنے، مڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگ ہوتے تھے، جو فائنینشلی بتا رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں ان کے اندر زیادہ وہ نہیں رہتی تھی۔ البتہ مکہ کے لوگ جو ہے وہ بزنس والے بھی ہوتے تھے، اور وہ بالکل جو ہے لڑویے ٹائپ، شتریہ ٹائپ جو ہوتے ہیں نا، وہ ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، وہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ قافلہ بزنس کا جو ہے وہ ہم کو اس کا مال کھینچ لینا ہے اور قصہ ختم کر دینا ہے۔ جب وہاں پر نکلے ابو سفیان کو اطلاع مل گئی، تو ابو سفیان نے جو ہے مکے کو بول بھجوا دیا کہ اس طرح سے یہ ہو رہا ہے، اور کافی ہنگامہ مچوایا تھا۔ ایسا نہیں کہ خالی اطلاع دے دیا، نہیں، وہ اونٹ کی ناک کو تلوار سے مار کے زخمی کرنا، اور وہ جو بچے کو تیز دوڑائے تھے مکے کی طرف، اس کے کپڑے پھاڑ دینا، اور وہ رو رو کے چلانا کہ مسلمانوں جو ہے ہمارے قافلوں کو لوٹ لے رہے ہیں، ہائے کیا ہو جائے گا۔ اس میں ابو جہل وغیرہ ایک اچانک بھڑکتے ہیں وہ لوگ، اور جو ہے 1000 آدمی کو، نوجوانوں کو گھروں سے نکالتے ہیں اور تلوار لے کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ جب نکلے تھے قافلہ لینے کے لیے اور آ رہا ہے لشکر لڑنے کے لیے، اور قافلہ اپنا راستہ بدل دیا، جب اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان نے راستہ بدلا ہے اور جنگجو جو ہے 1000 مسلح تلوار لے کے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس وقت مسلمان جو عام مسلمان تھے ان کے قدم ہل گئے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بیٹھک کرائے تھے، ایک سٹنگ کروائے تھے، اور یہ مشورہ کرے تھے کہ اب کیا کرنا ہے، آپ لوگ مشورہ دو، کیونکہ اب یہ قافلہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتَ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے بیان کیا کہ مسلمان تو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بغیر ہتھیار والے مل جائے تو ہم مال اٹھا کے لا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آج حق کو طاقتور اور حق کو بلند سربلند ثابت کرنا چاہتا ہے۔ جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر بیٹھتے، مشورہ کرتے، بہت سارے لوگ تو پیچھے ہل جاتے، یا رسول اللہ ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔
ٹھیک ہے. تو اس وقت حضرت سیدنا سعد بن عبادہ، جو میں نے بتایا کہ مدینہ منورہ کی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے یہ سب سے بڑی شخصیت تھی، خزرج خاندان کے سردار اور مدینہ کی سب سے وزندار شخصیت تھی. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، فقال، جب مشورہ ہو رہا کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، ایسا کریں گے، وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، فقال والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، میری جان ہے، لو امرتنا ان نخیضها البحر لاخذناها، یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا مشورہ، کیا مشورہ، آپ حکم دیجئے، اگر آپ کہیں گے گھوڑے دوڑا کر سمندر میں کود جاؤ تو ہم کودنے کے لیے تیار ہے. وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَن نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے کہ وہ دور دراز پہاڑیاں، برک الغماد وہ بہت دور، کافی فاصلے پر پہاڑیاں تھے، وہ دور دراز پہاڑیوں تک گھوڑے دوڑا کے جا کے ٹکرا کر مر جاؤ، گھوڑوں کو جا کر پہاڑوں سے ٹکرا کر اگر مر جاؤ، یا رسول اللہ ہم کر دیں گے، بس آپ حکم دیجئے کیا کرنا. یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب کے بعد پھر سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب، یہ دو حضرات انصاری صحابہ کے خطاب کے بعد پھر یہ طے ہو جاتا ہے کہ نہیں جو ہوتا ہے دیکھ لیں گے، آر پار کی لڑائی لڑ لیں گے، اور اس میں جنگ بدر ہوتی. اس سے پہلے تو سب ہل گئے تھے، اس سے پہلے تو سب ہل گئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے یہ دو صحابیوں نے ان کے جو خطاب تھے تو وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ بس آپ حکم دیجئے، اگر جا کر آپ یہ کہیں گے جاؤ پہاڑ سے ڈچے مارو اور گھوڑوں کو ٹکرا دو اور ختم ہو جاؤ، اگر یہ بھی حکم دیں گے تو ہم تیار ہو جائیں گے. فقال فندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس، تو فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ کو انکریج کیا، اور لوگ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف کی، یعنی ان کی ہمت پر اور ان کی قوت اور عظیمت کے اوپر ان کی تعریف کی. فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، تو پھر وہاں سے وہ آگے بڑھے اور میدان بدر میں وہ اتر گئے، جہاں پر جنگ ہونا ہے وہ میدان بدر میں اتر گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں، هذا مصرع فلان، آقا علیہ السلام جی، هذا مصرع فلان قال ويضع يده على الارض. راوی کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ جگہ فلاں آدمی مر کر گرے گا، مصرع فلاں، اس جگہ پر ابو جہل اس جگہ پر مرے گا، عتبہ اس جگہ پر مرے گا، ولید اس جگہ پر مرے گا، جگہ بتاتے ہوئے یہ جگہ، یہ پلیس ہے، یہاں پر ان کا دشمن جو آ رہا ہے یہاں پر مر کے گرے گا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دو روایتیں ہیں اس کے اندر، یہ روایت کے اندر اپنا ہاتھ مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ مبارک سے ایسا نشان لگاتے، یہاں مرے گا ابو جہل، یہاں مرے گا، نشانیاں بتاتے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے کہ ابھی دشمن کا لشکر آیا نہیں، وہ آنے کے بعد لڑائی ہوگی، اس میں کون مرے گا اور مر کے کس جگہ پہ گرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے بتا رہے تھے. وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر ایک ایک جگہ ہاتھ رکھ کر بتا رہے ہیں، یہاں گرے گا یہ فلاں شخص یہاں گرے گا. قال، راوی کہتے ہیں، فَمَا مَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جگہ بتائی تھی اس سے ہٹ کر ایک آدمی بھی نہیں مرا. جو نشان حضور بتائے تھے وہ لاش وہیں پر گری، وہیں پر مر کے وہ آدمی گرا، وہی اس کے مقتل تھا، وہی اس کے مرنے کی جگہ تھی. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے فیوچر سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا. اس حدیث کو امام مسلم، ابو داود اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا.